اس ملک میں نہ آئین ہے اور نہ قانون ہے، اور یہاں پر ایک جنگل کا قانون جو ہے وہ نافذ کیا جا رہا ہے اور مختلف چیزیں کی جا رہی ہے۔ اس کے حوالے سے بھی آج بات کریں گے۔ ایک تو شہباز گل کے حوالے سے بات کریں گے، اور دوسری بات جو ہے وہ جنرل باجوہ کے ساتھ جو سلوک ہوا فرانس میں، اس کے حوالے سے بات چیت کریں گے۔ شہباز گل جو ہے وہ ڈوئل نیشنلٹی کا بندہ تھا، اور وہ اب واپس جو ہے امریکہ چلا گیا ہے۔ کئی سوالات اس سے اٹھ رہے ہیں اور کئی سوالات جو ہے وہ جنم لے رہے ہیں۔ اب پتہ نہیں کہ ان کے ساتھ جو ہے اب وہ کیا کرے گا، ان کی کیا اسٹریٹجی ہوگی، اور اب جو امریکہ وہ گیا ہے وہاں پر کیا وہ تحریک انصاف کے لیے کام کرے گا، یا وہ بطور پروفیسر اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ دوبارہ سر انجام دے گا۔ اب وہ کیا کرے گا، کیونکہ یہاں پر جب سیفر کا معاملہ آیا اور انہوں نے جس طرح یہاں پر سیفر کے معاملے پر انہوں نے امریکہ کی جتنی بھی تنقید وہ کر سکتا تھا انہوں نے وہ تنقید کی، اس کے بعد جس بھی ملک میں وہ جاتا تھا، کیونکہ وہ اس ٹائم یہاں پر ایڈوائزر تھا، اور جس بھی ملک میں جاتا تھا یا یہاں پر بھی کوئی چیز ہوتی تھی تو امریکہ کے خلاف کھل کے بولتا تھا، اور ان کے ذہن میں شاید یہ بات تھی کہ میں جو بھی کچھ کر رہا ہوں اور پتہ نہیں کہ آگے ساری حکومتیں خان صاحب کہے گی یا کیا ہوگا، وہ اس طرح کی کام کر رہا تھا، اور امریکہ کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بھی بنایا جا رہا تھا ان کی طرف سے۔ ہر جگہ پر وہ امریکہ کے خلاف بات بھی کرتا تھا کہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ امریکہ ہی کر رہا ہے۔ اب پتہ نہیں کہ آگے یہ لوگ کس اسٹریٹجی کے ساتھ جائیں گے اور کیا کریں گے، کیونکہ اس طرح کے اور بھی لوگ ہیں، لیکن شہباز گل جو ہے وہ دوبارہ امریکہ جو ہے وہ پہنچ گیا ہے۔ اب وہ امریکہ میں اس کی کیا اسٹریٹجی ہے، کیا وہ تحریک انصاف کے ایجنٹ کے طور پہ وہاں پہ کام کرے گا، وہ کیا کرے گا۔ اس کے بعد جو ہے وہ جنرل باجوہ کے ساتھ جو واقعہ ہوا، اور کچھ لوگوں نے پشتوں میں ان کے ساتھ کنورسیشن کی ہے، اور وہ کنورسیشن تو نہیں تھی بلکہ ان کو گالیاں دی ہے، کیا ہے مجھے تو خود وہ چیزیں جو ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اس میں انہوں نے کیا کہا ہے، لیکن سننے میں یہ آ رہا ہے کہ ان کی کوئی بےعزتی ہوئی ہے یا ان کو نیچا دکھانے کی کوشش کی گئی ہے فرانس میں۔ لیکن میں ان سب چیزوں پہ بات نہیں کروں گا، میں ایک چیز پہ بات کروں گا کہ وہاں پر جو کچھ بھی جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ ہوا، اور وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، اور جس نے بھی یہ حرکت کی ہے اس پہ میں بات ہی نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن ان دو بندوں کی ان دو طرف کے جو لوگ تھے ان کی آپس میں جو کنورسیشن ہوئی ہے یا جو تلخ کلامی ہوئی ہے، جو بھی چیز ہوئی ہے، اس میں ایک چیز جو ہے بہت زیادہ نوٹ کرنے والی ہے کہ جنرل باجوہ صاحب ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ تمیز سے رہے اور آپ لوگ اس کام سے ہٹ جائے، ورنہ میں پولیس کو کال کروں گا۔ ایک سابق آرمی چیف جن کے دور میں یہاں پر پاکستان میں 5 وزیر اعظم انہوں نے تبدیل کیے یا ان کی ڈیوریشن میں وہ تبدیل ہوئے، یہاں پر وہ ایک بادشاہ کی طرح یہاں پر بیٹھا ہوا تھا، اور ان کی ایک بادشاہت تھی یہاں پر فرانس میں۔ وہاں پر جو ان کے ساتھ ہوا، یہ میں تو خیر اگر ہیومنٹی کی نظر سے اس کو دیکھے تو میں نہیں چاہتا کہ اس طرح کسی بندے کے ساتھ اس طرح ہو، لیکن جو کچھ بھی ہوا، اور دوسری طرف والا بندہ بھی کہہ رہا ہے کہ اگر پولیس یہاں پر نہیں ہوتی تو پتہ نہیں میں آپ کے ساتھ کیا کرتا، اور سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ افغانی تھے۔ اب یہ جو پولیس کا معاملہ ہے، وہاں پر قانون ہے، قانون کی وجہ سے ہر بندہ اتنا زیادہ قانون کا خیال رکھ رہا ہے کہ جنرل باجوہ صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ میں پولیس کو کال کروں گا۔ ایک فوجی آفیسر پاکستان میں جتنا مضبوط ہوتا ہے وہ بہت زیادہ مضبوط ہوتے ہیں یہاں پر، لیکن ادھر جا کے وہ کہہ رہا ہے کہ میں پولیس کو کال کر لوں گا۔ اس طرح پہلے دفعہ سننے میں آ رہا ہے۔ اب دوسری طرف والا بندہ جو ہے وہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ میں پولیس کو کال کر لوں گا۔ اب ادھر کے آپ سسٹم کو دیکھیں، نظام کو وہاں پر دیکھیں، قانون کو دیکھیں، قانون کی حکمرانی جس کو ہم کہتے ہیں اس کو دیکھیں، رول آف لا جس کو ہم کہتے ہیں اس کو وہاں پر دیکھیں، اور پھر اس کو یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر جو چیزیں ہو رہی ہے کیا یہ اس ملک میں قانون ہے، یہاں پر پولیس کی کوئی اہمیت ہے، یہاں پر کچھ لوگوں کے علاوہ یہاں پر کسی اور کی اہمیت ہے، یہاں پر کسی عام شہری کو ہیومن رائٹس جو ہے ان کی وائلیشن نہیں ہو رہی ہے، یہاں پر ہیومن رائٹس کو وائلیٹ نہیں کیا جا رہا، یہ ساری چیزیں ہو رہی، لیکن ادھر قانون کو پھر دیکھیں بالکل ڈفرینٹ ہے۔ انشاءاللہ اس طرح کی چیزوں پہ دوبارہ بھی بات چیت ہوگی اور اس پہ بات کریں گے۔ ایک اور ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ بہت شکریہ۔